یہ کتاب شیخ صالح بن حمد العثیمی کی ہے اور یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ دو کتابیں بہت مفید ہیں، ایک امام ابن عثیمین کی کتاب العلم اور ایک یہ کتاب، اور اس سے پہلے جو ہے طالب العلم۔ یہ تین کتابیں ایسے ہیں کہ طلب علم سے یہ علم کو پڑھنی چاہیے۔ بلکہ شاید اس حوالے سے سستی ہوگی، میں نے آئندہ ارادہ بنایا کہ ہر کلاس کو پڑھانے سے پہلے یہ کتاب لازمی گزروانی ہے، یا کم از کم جو ہے نا ان کو کہنا ہے کہ آپ اس میں پہلا جملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رہے، انسان کو تب ملتا ہے جب اس کے دل میں علم کی تعظیم ہوتی ہے۔ علم کی کیا ہوتی ہے؟ ہے کہ آپ کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ بالکل اچھا، تو لہذا سب سے پہلے یہ چیز ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے جس کا ماشاءاللہ سسٹر طاہرہ نے ترجمہ کیا تھا، وَمَن لَا يُكْرِمُ الْعِلْمَ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمُ وَمَن لَا يُكْرِمُ جو علم کی عزت نہیں کرے گا، علم بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ علم کی عزت نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا عمل نہ کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو توجہ نہ دینا، اس کو اہمیت نہ دینا، اور کنوے نہ کرنا۔ چار چیزیں آ گئی، اس کو سیکھنا، پڑھنا، توجہ سے یاد کرنا۔ ہاں، جب علم پڑھا جائے تو اس سے غفلت کرنا، صحیح سے نہ پڑھنا، توجہ نہ کرنا، اس کے لیے مناسب اقدامات ہیں وہ نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ طالب علم کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس کاپی نہیں ہے، صحیح ہے، یا آپ کے پاس پینسل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کو اتنا سستا اور اتنا آسان لے رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی عزت ہی نہیں کر رہے۔ یعنی آپ کا لکھنا، آپ کا پوچھنا، آپ کا سوال کرنا، آپ کا اس کو دہرانا، آپ کا آگے سے مطالعہ فرمانا، صحیح ہے، یہ ساری چیزیں کس چیز پہ دلالت کر رہی ہیں کہ آپ علم کی کیا کر رہے ہیں؟ عزت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عزت کر رہے ہیں۔ پھر اس کو سیکھ کر پھر اس کو ایسے لوگوں کے سامنے رکھنا جو اس کی عزت کرتے ہیں، جو اس کی عزت کرتے ہیں، صحیح، کیونکہ آپ نے وہ قول پڑھا ہوگا امام شافعی کا رحمہ اللہ کا کہ جو شخص علم کو ایسے لوگوں کے پاس رکھتا ہے جو نااہل ہیں تو وہ ایسی ہے جیسے وہ خنزیر کے گلے کے اندر وہ ایک ہار، موتیوں کا ایک ہار پہنا رہا ہے، صحیح ہے، تو جس طرح خنزیر کو موتیوں کے ہار کی کوئی اہمیت کا پتہ نہیں چاہیے، اس کے لیے وہ ایک فضول سی چیز ہے، ایک رسی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو علم کا اہل ہی نہیں ہے اس کو علم کی باتیں بتانا یہ علم کا ضیاع ہے۔ جی اچھا، تو یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلا سبق جی سر خوبصورت نہیں ہے، بہت سخت ہو گیا جملہ۔ نہیں یہ بھی علم کے آداب میں سے ہے کہ علم کے لیے ہر چیز کو آپ نے قربان کرنا ہے، صحیح ہے، سختی، ٹھیک ہے، علم کے لیے جو ہے مطلب اگر وہ آپ کو مار تو آپ کو نہیں پڑ سکتی، زیادہ سے زیادہ بےزتی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کی ماشاءاللہ نہیں ہوتی، آپ تو وہ بھی نہیں کرتے الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ تو وہ بھی نہیں کرتے الحمدللہ، بےزتی بھی۔ بلکہ آپ لوگ وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، میں مظلوم ہوتا ہوں، کیوں جی؟ سر معاف کر رہے، استغفر اللہ، یہ واقعہ سے اب نہیں ملے۔ یہ جو آپ کے پاس نچوڑ ہے نا، یہ سب کے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے۔ سر میں تو اس بات سے گھبراتی ہوں نا، میں گھبرائی جاتی ہوں سر کہ میں نا کہ کلاس میں کیوں نہیں پہنچ سکی۔ میرا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ میں پریزنٹ ہوں کلاس میں، مطلب تو مجھے بہت شاکڈ ہو جاتی ہوں میں جب میں کہتی ہوں کہ کلاس ہو رہی ہے، مجھے پتا چلا ہی نہیں اور مجھے کسی نے انفارم بھی نہیں کیا، تو مجھے یہ مجھے نا برداشت سے باہر ہے۔
یہ آپ کی علم کی عزت ہے، اکرام، یہ دلیل ہے آپ کے علم میں، جزاک اللہ آپ کی جزاک اللہ صاحب ٹھیک ہے. باقی جزاک اللہ. میں ویسے آپ کو عذرائے تفنن یہ کہہ دیتا ہوں. تو یہ جو ہوتی ہے نا، یہ مطلب ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں چوب لگانا، چوب سمجھتے ہیں؟ چونڈی وڈنا. ہاں بالکل. کیا تو یہ کیا صرف مطلب یہ کہ ہلکی سی جو ہے نا ایک جملہ لگانا، یہ صرف ایک نشاط کے لیے ہوتا ہے، چستی کے لیے، کہ جس کو وہ جملہ لگ رہا ہے نا بس وہ ٹھیک ہو جائے. سمجھے کہ نہیں؟ جیسے برکت کا لفظ ہو گیا. جی برکت کا لفظ صحیح. اور آپ نے برکت کو بڑا پسند ہے. مطلب برکت کا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنایا تھا، وہ جو آپ کا طالب علم تھا، پھر اس نے ایسا رگڑا پھیرا پیپر کو، آپ کو حیران ہی کر دیا ایسے ہو گیا ہے. ماشاء اللہ بزرگ تھے. ہمارے ایک استاد ہیں، بڑے ماشاءاللہ حلیم ہیں اور بڑے بردبار ہیں. ان کو بتایا کہ فلاں جو ہے نا ساتھی، تو وہ نماز بڑی خوبصورت پڑھتا ہے، رفع الیدین بڑا اچھا کرتا ہے. صحیح. تو وہ نا پاس بیٹھا ہوا تھا جس کی تعریف ہو رہی تھی، تعریف کرنے والا نا بڑا زبردست طریقے سے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ جی کمال کی نماز ہے، رفع الیدین بہت زبردست کرتا ہے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ تعریف کو جلدی نا ہضم نہیں ان کو ہوتی. صحیح. تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اسی تے کدی نہیں ویکھیا، تسی ویکھیا. سڑ تو نہیں گیا ہوگا. نماز اس کی نماز رہتی تھی، صحیح ہے نا، نماز میں وہ سستی کر جاتا ہے نا. صحیح ہے. تو وہ ایک کھڑا ہو کر اس کی تعریف کرنے لگ گیا کہ جی ماشاءاللہ بہت خشوع و خضوع ہے نماز کے اندر، اور جو ہے نا یہ رفع الیدین بہت اچھا کرتے. تو کہتے ہیں آپ نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا. اچھا. تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہوتا. صحیح ہے. سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا، سائڈ افیکٹ. بالکل. اللہ آپ سے راضی. باقی جو انہوں نے جو یہ جملہ لکھا ہے، صحیح ہے، یہ ہر چیز علم میں ہر چیز ڈسکس ہوتی ہے، کمیاں کوتاہیاں، ٹھیک ہے. تو جہاں ہماری کمیاں ہوتی ہیں ہمیں وہ سن کے جو ہے نا وہ انہیں ختم کرنا چاہیے. دیکھیں خوبیاں اپنانی چاہیے اور کمیاں جو ہے نا ان کو دور کرنا چاہیے. اگر کمیوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں گے نا تو پھر ہمیں کمال نہیں آئے گا. کمال تب آئے گا جب ہمارے سامنے ہماری کمی واضح ہو، پھر جو ہے نا اس پر جو ہے ہم اس اصلاح کو قبول کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اور بعض دفعہ جو نیری تعریف ہوتی ہے یہ انسان کو جو ہے نا خراب کر دیتی ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس طرح بھی ہو جائے تو وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر بالکل. اچھا، پہلا سبق جو ہے وہ ہے تطہیر وعاء العلم. علم کے برتن کو پاک کرنا. علم کے برتن کو کیا کرنا؟ علم کا برتن کون سا ہے؟ ہم اس کو تسمے کو بھی کہتے ہیں. دل ہے سر. بالکل. وہ وعاء نہیں ہے، وہ وقاء ہے کاف کے ساتھ. کہتے ہیں کہ قلب جو ہے نا، قلب اس یعنی یہ محل ہے علم کا. تو قلب کی طہارت کے مطابق علم داخل ہوتا ہے. صحیح. وَإِذَا ازْدَادَتْ طَهَارَتُهُ ازْدَادَتْ قَابِلِيَّتُهُ لِلْعِلْمِ. جیسے جیسے طہارت بڑھتی ہے نا تو علم کی قابلیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے محدثین وہ کہتے تھے کہ پہلے علم سے پہلے، قرآن سے پہلے ایمان سیکھو. ٹھیک ہے. ایمان جتنا آئے گا قرآن اتنا زیادہ اثر کرے گا، سنت اتنی زیادہ اثر کرے گی، دل جتنا صاف ہوگا اتنا علم اس میں داخل ہو. تو کہتے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے نا، علم کی خوبصورتی کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ اپنے باطن کو پاک کر لے، دل کو صاف کر لے نجاست سے. علم بڑا لطیف ایک جو گوہر ہے، صحیح ہے، جو ہر دل میں نہیں سماتا. صحیح. یہ علم کی خوبصورتی ہے اور یہ علم کی لطافت ہے. صحیح. دیکھیں ہر چیز کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا مزاج ہوتا ہے. مکھی جو ہے، مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ یہ جو مکھی جو تنگ کرتی ہے آج کل، یہ جو مچھر ہے، یہ کہاں بیٹھتی؟ سر ہاتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹے ڈرے دے ناک پہ. اس کا محل ہے گندگی. جس کو جہاں گندگی ملتی ہے، صحیح ہے، یہ گندگی کی طرف چلی جاتی ہے. اور شہد کی مکھی مٹھاس پہ، پھولوں وغیرہ پتوں پہ، وہ پھلوں پہ.
وہ مٹھاس پہ، سمجھ آئی کہ نہیں جی جی جی، پھلوں پہ بھی، یس پھلوں پہ بھی. ہے؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اب دونوں میں فرق کیا، کس چیز کا ہے؟ ایک طرح پاک ہو ناپاک ہو. مزاج کا، سر مزاج کا یہ جو مکھی نا، مکھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گند پہ بیٹھتی ہے، یہ بیچاری کچھ نہیں چھوڑتی، سارن ہر چیز پہ بیٹھتی ہے. صحیح بات ہے، یعنی اس کا مزاج ہے. آپ کوئی تھوڑی سی چیز بھی گندی رکھیں گے نا، فوراً مکھی آ جائے گی، اس کا یہ مزاج ہوگا. تو لیکن جو اچھا شہد جی کی جی، مکھی ہے، شہد کی، اس کا ذوق وہ یہ ہے نہیں آئے گی. کہ اس کو پھول ہی نظر آئیں گے. صحیح ہے، اس کو مٹھاس نظر آئے گی، یعنی وہ میٹھی چیز پر بیٹھے گی. تو بالکل اسی طرح جس کا دل جتنا میٹھا صاف پاک ہوگا وہ پاکی کو لے گا، ٹھیک ہے، علم کو لے گا. صحیح ہے، اور جس کے اندر نجاست آ گئی تو علم وہاں نہیں آ سکتا. مکھی سے مجھے ایک بات یاد آئی. میں نا ایک ریڈی والے سے فروٹ خریدنا لگا، تو میں جلدی میں تھا، ٹائم بہت کم تھا. تو میں نے اس کو کہا یہ نا آڑو مجھے دے دے 2 کلو، ٹھیک ہے. صحیح. تو اس نے نا وہ مجھے دے دیے. تو میں نے کہا یہ میٹھے ہوں گے یا کھٹے ہوں گے؟ تو کہتے جی میٹھے ہی ہوں گے. ویسے یہ عجیب بات ہے، آپ جس بھی فروٹ والے سے پوچھیں گے نا، وہ کبھی کھٹا نہیں کہے گا. صحیح ہے، وہ میٹھا ہی کہے گا. صحیح ہے. جی، یہ ان کی طرف سے یہ عزت تسلی ہوتی عزت ہوتی ہے فروٹ کی. وہ نا جب گھر تعظیم جائیں گے تو پھر تعظیم. پتہ چلے گا. عبدالمنان صاحب، جب آپ گھر لے کر جائیں گے، صحیح ہے، اور زوجہ محترمہ جو ہے آپ کو 4-5 سنائیں گی صحیح سے، ٹھیک ہے. نہیں وہ اس کو خود ہی میٹھا کر دے. اچھا، ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء تابعدار. اللہ. تو میں نے کہا یہ میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں؟ اس نے کہا یہ میٹھے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا میٹھے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی دلیل ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو شہد کی مکھی پھر رہی ہے نا، یہ اس لیے پھر رہی ہے کیونکہ یہ میٹھے ہیں. واہ، ماشاء اللہ. کیا میں مطلب نے کہا میرے پاس نا، سر دلیل تو میرے اس کی پاس اچھی ٹائم تھی. نہیں ہے. کیا دلیل؟ ایسے دلیل نہیں تھی، ایسے بس جسے کہتے ہیں نا شڈول تھا، دلیل نہیں تھی. صحیح ہے. تو اس نے تو سر پھل بھی آپ کو بتا. تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، وغیرہ میں کھا کے بتاتا کہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. تو علم ایک گوہر لطیف ہے جو پاک دل کے ہی لائق ہو سکتا ہے، کہتے ہیں. اور دل کی جو پاکی ہے اس کے پیچھے 2 سبب ہیں. ایک ہے اس کی شبہات سے پاک ہونا، اور دوسرا اس کا خواہشات سے پاک ہونا. یہ جو شبہ ہے نا جی، شبہ، یہ علم کی دنیا میں یہ زہر ہے. یہ کیا ہے؟ سحر. علم کی دنیا میں زہر. بعض لوگوں کو انتہائی معلومات شوق ہوتا ہے، اتنی معلومات ہوتی ہیں، لیکن وہ معلومات نہیں ہوتے، وہ ان کے شبہات ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ شبہات. ہاں جی. آپ نے کیا کیا جی؟ میں نے پوری تاریخ پڑھ لی ہے. اچھا، تاریخ آپ نے پڑھ لی جی؟ پڑھ لی ہے. کیا حاصل جی؟ صحابہ کی جنگیں پڑھی ہیں جی، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، نعوذ باللہ، فلاں جو تھا عہدوں کا طالب تھا، فلاں یہ تھا. وہ پورے کریکٹر پڑھ کے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے جی میں نے تو بڑی چیزیں پڑھی، میں نے تو بڑا علم پڑھا ہوا ہے. تو وہ خاکی علم ہے جو اس نے پڑھا ہوا ہے. وہ علم نہیں ہے، وہ شبہات ہیں. وہ کیا ہیں؟ شبہات. جتنے بھی اہل باطل کے مسائل ہیں یا جو ان کی دلیلیں ہیں، وہ علم نہیں ہے، وہ شبہات ہیں. وہ کیا ہیں؟ شبہات. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ واضح چیزوں کو چھوڑ کر کن کے پیچھے لگتے ہیں؟ متشابہات. یہ مادہ وہی ہے، متشابہات اور شبہات کا. صحیح ہے، کہ ان کا معنی واضح نہیں ہوتا، یہ کئی معنی ہوتے ہیں، تو وہ واضح کو چھوڑ کر دوسرا معنی جو مرجو ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ مطلب ہے فتنہ برپا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو علماء بتاتے ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے کبھی سنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کروائی تھی عالم کیا نام ہے آسمان پر، تو آپ نے وہاں فاتحہ پڑھی تھی، آپ نے وہاں آمین کہی تھی؟ پوچھیں ذرا ان سے. اس طرح کے سوال آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے. صحیح. یعنی جو بالکل متشابہات، یا یہ آپ سے سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے،
صحیح ہے. تو یہ کیسے لاتا ہے؟ ہر جگہ تو رات ہوتی نہیں، کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ صحیح ہے، ایک جگہ دن ہے ایک جگہ رات ہے. یہ کیا ہے؟ شبہات ہیں. یہ کیا ہے؟ شبہات. یہ شبہات ہیں. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی شبہات ہیں انسان کے دل شیخ کو محترم اس یہ کی نجس کرتے ہیں. ریکارڈنگ تو کوئی نہیں ہو رہی میرا خیال ہے. چلو کوئی نہیں. اچھا چلیں، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. ماشاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہر چیز میں ماشاء اللہ یہ پوری طرح ماشاء اللہ سسٹم تیار ہوتی ہیں. کوئی چیز ہم سے نہ پایا. صحیح ہے. تو ایسا قوم کا بردبار کوئی سمجھدار ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ بالکل سر بالکل. اچھا جی. تو اس کے لیے ضروری ہے، اس پر پھر کئی کتابیں ہیں. امام ابن القیم کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان. شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، صحیح ہے، اس سے ایک پریشان بندے کو آپ نے کیسے جو ہے بچانا ہے. اغاثہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. اغاثۃ اللہفان، لہفان کہتے ہیں پیاسا رنجیدہ، صحیح ہے، لائفہ سے پریشان. صحیح ہے. مصائد الشیطان، مصائد کہتے ہیں ہتھ کنڈے کو. شیطان کے ہتھ کنڈوں سے کیسے اس کو بچانا ہے. تو ہر چیز کے اندر اس شیطان کا شبہ ہے. عقیدے میں شبہ ہے، عمل میں شبہ ہے، رزق حلال میں شبہ ہے، معاشی زندگی میں شبہ ہے. اگر آپ کمائیں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے کھائیں گے بھائی؟ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچوں کے پیسے آپ کہاں سے بڑھیں گے؟ آپ ان کی اسکول کی فیسیں کہاں سے؟ یہ جملے سنتے ہیں نا ہم. اچھا جی جی بالکل شیخ محترم. یہ تو اب بچوں کی شادی ہیں، بچوں کی شادی ہیں. بس ایک دفعہ ہی ہم نے جناب شادی آتی ہے زندگی میں، صحیح ہے، ہم خوب جو ہے وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. صحیح. اور بعد میں 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں. صحیح ہے. یہ جملے آپ سنتے ہوں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ 2 دنوں کی زندگی ہے، چلیں خوشی اس کو گزار لیں. اتنی پابندی آپ نے لگا دی ہیں تو یہ تو زندگی ہے ہی نہیں. یعنی اس طرح کے شبہات. دوسری ہے خواہشات. یہ بھی نجاست ہے. یہ بات یاد رہے کہ ایک چیز ہوتی ہے حسی اور ایک ہوتی ہے معنوی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے سامنے حسی ہوتی ہیں، تو معنی چونکہ ان کی تشبیہ ہوتی ہے. معنی کی کیا ہوتی ہے؟ تشبیہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو اس نجاست سے، اور بعض دفعہ حسی چیز سے معنوی چیز کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ حسی نجاست کو دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو معنوی نجاست کو بھی دھویا جاتا ہے. اگر اس کو آپ نہیں دھوئیں گے تو آپ کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جائے گا. تو لہذا خواہشات کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر ریاکاری آ گئی ہے، صحیح، آپ کے اندر اگر یہ چیز آ گئی ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری بلے بلے ہو، صحیح ہے، مجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، صحیح ہے، مجھے بہت بڑا نیک کہا جائے، مجھے صالحہ کہا جائے، ٹھیک ہے، میری نیکی کے چرچے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیکی آپ کے لیے باعث شر بن گئی. کیا بن گئی؟ باعث شر. یہ جو شبہ والی نجاست ہے یہ بھی خطرناک ہے، اور یہ خواہشات والی ہے یہ دونوں طالب علم کے لیے دونوں خطرناک ہے. شبہات آ جائیں تو وہ علم نافع سے رک جاتا ہے، اور اگر خواہشات آ جائیں تو اس کا علم پھر مبارک نہیں رہتا، وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مبق من سبق ولا وصل من السلف الا بالاخلاص. کوئی کسی رتبے کو نہیں پہنچا مگر اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص کہتے ہیں 4 چیزوں پر منحصر ہے. پہلے تو آپ نے اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہے، علم سیکھ کے. دوسرا، آپ نے سیکھ کر دوسروں کو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے. تیسرا، علم کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. چوتھا، اس پہ عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو میں نہیں کہنا، صحیح، ٹھیک ہے، تواضع رکھنی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جی. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر تواضع آپ سے نہ جائے، یعنی جب بھی کوئی ایسا جملہ آپ کو کہا جائے جس سے مطلب ہے کہ آپ کی تعریف ہو، تو آپ کہیں کمال اللہ کے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں، صحیح، یہ اللہ کی توفیق، اللہ مجھے اس خیر میں اور بڑھائے. اس طرح کہہ دیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور کمی میری طرف سے، کمی میری طرف سے ہے کہ اللہ کی توفیق ہے. آپ دعا کیجیے اللہ اس توفیق، اس خیر میں مجھے اور بڑھائے. صحیح. جی شیخ محترم، مجھے کتاب جس میں پہلا چیپٹر ہے، صحیح ہے میرا خیال ہے، تو یہی والا ہے.
اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، اے اللہ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا اس سے مجھے بہتر بنا دے، ولا اخذنی بما لا یعلمون، اور جو ان کے سامنے نہیں نا میرے گناہ، اے اللہ یہ اس کو مطلب میری ایسے پکڑ نہیں ہے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون، اس طرح نہیں؟ اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے یہ دعا اچھا پڑھ لیں کہ اے اللہ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا، جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے بہتر بنا دے، اور جو یہ نہیں جانتے اللہ مجھے اس سے درگزر کر دے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے علم کے لیے اپنی ہمت کو جمع کرنا ہے۔ نفس کے اندر کیا کرنا ہے جی؟ ہمت کو جمع کرنا، ہمت کو جمع کرنا ہے۔ مقابلہ کرنا ہے حالات سے۔ ہاں، پیچھے ایک جملہ رہ گیا تھا، ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، یہ ماشاءاللہ یہ ترجمہ کیا تھا کس سسٹر نے کیا تھا؟ یہ سسٹر فہیمہ نے کیا تھا شاید۔ جی سر جی میں نے کیا۔ ہاں ماشاءاللہ بہترین ترجمہ تھا کہ جتنا مجھے کوشش اپنی نیت پہ کرنی پڑی ہے نا اتنی کسی اور پہ نہیں کرنی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مجھے غلطی رہتی ہے۔ نیت کو پر مشکل اس لیے کیونکہ نا نیت کے اندر نا جب اخلاص آتا ہے تو انسان کا نفس پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار اس میں تو تجھے، یہ نہیں کہتا ہے تجھے تو اس میں کوئی، تیرا تو کوئی اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک آپ کام کر رہے ہیں بے لوث اور آپ پہ اس کے آپ کو اس پر کوئی جو ہے نا کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملتی، تو نفس آپ کو کیا کہے گا؟ تمہیں کچھ نہیں مل رہا۔ ہاں آپ کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے، آپ کا آپ کا اس میں حصہ ہی نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے وہ بس وہی یہی کام دل میں کرتا آتا ہے ہے نا شیمت۔ جس سے اس کو وہی کام کرتا ہے جس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا کوئی نفع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں انسان کو بظاہر کوئی نفع نہیں ملتا، بظاہر کوئی نفع نہیں مل رہا بغیر۔ اور یہ سب سے مشکل ہے کہ انسان کوئی محنت طلب کام کرے اور اس پر کوئی اس کو مطلب کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اصل اس وقت نیت اس وقت بند کرے مائک۔ جی یہ بند کریں جی۔ تو اس وقت پھر نا نفس جو ہے نا پھر وہ چھلانگے لگاتا ہے کہ دیکھو جی یہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، صحیح ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے وہ کیا ہے، صحیح ہے، آپ کو تو مطلب پوچھا نہیں گیا، بات سمجھ رہے نا؟ تو پھر یہ مقابلہ ہے اصل میں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی منت، کہ نیکی کرنے کے بعد سب سے مشکل کام نیکی کرنا نہیں ہے، مشکل کام ہے نیکی کو سنبھالنا، نیکی کو کیا کرنا؟ اس کے اوپر نا مستقل مزاجی اختیار کرنا، کنسسٹنٹ رہنا۔ نیکی تو آپ نے کر لی، آپ نے سیکنڈ لگائے نیکی ہو گئی، اب اس سے اگلا جو سٹیپ ہے نا وہ ہے اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا۔ صحیح ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اللہ یہ میں نے تیرے لیے کی ہے اس کو قبول کر لے، اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ صحیح ہے، نیکی تو چند سیکنڈ میں ہو جاتی ہے، لیکن اصل ازمائش نیکی کرنے سے شروع نہیں ہوتی، نیکی کے بعد شیطان اس کو ضائع کروانے پہ ایڑی چوٹی کا زور لگواتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ استغفر اللہ، صحیح ٹھیک۔ ہاں کیونکہ اور ہم پہ تو خاص طور پہ ایک تو نیکی کرنے نہیں دیتا، وہ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے۔ اچھا نیکی ہوگی تو وہ پھر کیا کرتا ہے، کہتا ہے اچھا ہوگی، اس کو اور غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اس نے نیکی کر دی، اب یہ نیکی میں اس کے لیے وبال نہ بناؤں تو میرا نام بھی شیطان نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جی سر صحیح۔ تو اب اس اثر پہ غور کریں۔ سفیان بن سعید المسروق الثوری بہت بڑے امام ہیں اور ان کی یہ بات بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ آپ اپنی جو ہے نا وہ مشق رکھ لیں، صحیح، کوئی کام آپ بے لوث اگر کریں، صحیح ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کام پہ مشقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صحیح ہے، تو آپ لازمان کہیں گے تو میں نے تو اتنا محنت کی ہے، اتنا میرا اخلاص ہے، مجھے تو یہ صلہ دیا گیا ہے، تو اس وقت سمجھے شیطان اب آپ کو نا جو ہے نا وہ شیطان اب آپ کو استعمال کرے گا، وہ کہ ہاں واقعی آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ نے بڑی قربانی دی، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ کو یہ صلہ ملے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی تعریف آپ کے رویوں کے اندر 1% بھی نہ تو کمی لائے اور نہ اضافہ لائے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ 1% نہ کمی لائے اور نہ کیا لائے، اضافہ۔ تو یہ
یہ بہت عام چیز ہے. اور معذرت کے ساتھ ہم جو طلبۃ العلم ہیں یا ہم جو علماء ہیں، صحیح ہے، میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی کہا تھا، ہمارے اندر یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ ہم اس چیز کی ہمیشہ لالچ رکھتے ہیں. صحیح، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیزیں آ جاتی ہیں. صحیح ہے، بطور انسان ہونے کے، مثلا میں کہوں کہ نا میرے اندر نہیں آتی، نہیں آ جاتی ہیں. صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. صحیح، کوشش پوری کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو باقی ہاں جہاں انسان کے حق کے اندر تلفی ہو تو وہاں انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ جو میری کوششیں ہیں آپ اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے میرا صلہ نہیں دے رہے. یہ کہنا اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. سیدنا عثمان نے کہا تھا خارجیوں سے، کیا میں نے اسلام کے لیے اس وقت پانی کا کنواں لے کر نہیں دیا تھا جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے؟ تو جب انسان مظلوم ہو تب کیا ویسے بلا وجہ وہ اپنی جو نیکیاں وہ لوگوں کے سامنے واضح نہ کرے. جی تیسرا سٹیپ اس کا کہ علم کے لیے آپ نے ہمت کو جمع کرنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ علم کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمت کو جمع کرنا ہے. ہمت تو اس کے لیے سب سے پہلے حرص ہے. صحیح، پھر جناب والا آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، پھر آپ نے عاجز نہیں آنا. ٹھیک ہے، تو اس دن میں نے یہی لکھا تھا اس گروپ کے اندر. صحیح ہے کہ یہ جو ہمت اور حرص ہے نا یہ اصل چیز ہے. جتنی حرص ہوگی، جس طرح ایک مال دار آدمی بزنس مین اس کی دن بدن حرص بڑھتی جاتی ہے، میرے پیسے بڑھنے چاہیے. آدم کی بیٹی کی ایک وادی ہو جو تو وہ خواہش کرے گا میرے پاس دوسری ہو. ٹھیک ہے، تو قبر کی مٹی اس کو بھرے گی. تو اسی طرح جو صاحب علم ہوتا ہے اس کی حرص بھی بہت بڑھتی ہے. صحیح، میں نے اس کے اوپر ایک قول لکھا تھا کعب الاحبار کا کہ علم کے دو